یہ غار ثور کا منظر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر غار ثور کے اندر 3 راتیں وہاں بسر کیں، ساتھ ابوبکر صدیق کا تھا اور کوئی حضور کے ساتھ نہیں تھا۔ مولا علی مکے میں تھے، امانتیں واپس کر رہے تھے۔ غار ثور کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ یہ جو 2-3 روایتیں بیان یہاں کی جاتی ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبوتر آئے اور انہوں نے دروازے کے ساتھ غار کے منہ کے اوپر انڈے دے دیے۔ یہ روایت بہت ساری کتابوں کے اندر ہے، لیکن یہ زیادہ مستند بات نہیں ہے۔ ایک اور بھی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غار ثور کے اندر داخل ہوئے، امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر بیان کیا ہے، لیکن امام ذہبی نے سند کے اوپر کلام کیا ہے، امام حجر اسقلانی نے سند کے اوپر کلام کیا ہے، اور بہت سارے محدثین نے کلام کیا ہے کہ جب سانپ نے ڈسا، پھر زہر چڑھا، پھر آنسو گرے۔ اس روایت کو بھی زیادہ مستند روایت نہیں کہا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، روایت ہے لیکن اس کی تواتر اتنی زیادہ ہے کہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ یہ فضائل کے اندر آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار نے ایک ایڑی ایک سوراخ کے اوپر رکھی، نیچے سانپ تھا، اس نے جب ڈسا تو زہر سارے جسم کے اندر آیا، بات کوئی نہیں کی، آنکھوں سے آنسو گرے اور چہرہ مصطفیٰ کے اوپر گرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ابو بکر کیا وجہ ہے؟ عرض کی، میرے آقا، غار کے سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا، میں نے ایڑی سے دبایا، اس نے ہلایا، میں نے اور دبایا، اور وہ باہر نکلنا چاہ رہا تھا کہ جب رستہ نہ ملا تو اس نے ڈسا مجھے، میرے پاؤں سے ایڑی سے زہر جو ہے میرے جسم کے اندر منتقل ہو گیا ہے۔ اب راوی نے جو آخری بات بیان کی ہے یہ سمجھنے والی ہے کہ جب ڈسا، زہر چڑھا، آنسو گرے تو حضور نے اپنا لعاب دہن ایڑی کے اوپر لگایا، سارے کا سارا زہر ختم ہو گیا۔ لیکن یہ راوی بیان کرتا ہے جب ابوبکر صدیق کا آخری وقت آیا پھر دوبارہ وہ زہر لوٹ آیا، جس کی وجہ سے ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی، ان کا وصال ہوا، ان کی شہادت ہوئی۔ دیکھو راوی کنا چلا کے پہلا انہیں گل کی تھی کہ جب ابوبکر صدیق دے پیر دے اتے سپ نے ڈنگ ماریا تے زہر چڑھ گیا، اللہ دے نبی نے لعاب دہن لایا تے زہر سارا ختم ہو گیا۔ نبی دی نبوت دی کڈی شان ہے کہ لعاب دہن لایا تے زہر ختم ہو گیا، آخر تے پھر جا کے آکھیا نہیں وہ سارا زہر واپس آ گیا ہے۔ نبی دی شان کتھے گئی؟ گل سمجھن والی ہے۔ ایتھوں آ کے روایت جڑی ہے ایک قابل اعتماد مضبوط روایت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، جنگ احد کے اندر آنکھ کے اوپر تیر لگا، آنکھ کا ڈیلا باہر آیا، بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے آئے، عرض کی، میرے آقا یہ میری آنکھ خراب ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، گوشت کا ٹکڑا بن گیا ہے، لہو آلود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، آنکھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، لعاب دہن لگایا، آنکھ کو دوبارہ لگا دیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں ساری زندگی جس آنکھ کو مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا تھا دوسری آنکھ کی بینائی کم ہو گئی، اس آنکھ کی ساری زندگی بینائی کم نہیں ہوئی۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ ایک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحابہ نے اٹھایا، کہا تمہیں کس خیمے کے اندر پہنچایا جائے تاکہ تم آرام کرو؟ دیکھو صحابہ کا عقیدہ، کہا بھائی نہیں، منو کسے خیمے چ نہ کھڑو، منو چک کے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چلے چلو۔ صحابہ نے اٹھایا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آئے، عرض کی، میرے آقا میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا مرہم لگاؤ، چادر باندھ دو، اسے آرام کرنے دو، نہیں، حضور نے اس کی پنڈلی کو آگے کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نبوت والا ہاتھ پنڈلی کے اوپر پھیرا، صحابی رسول کو اٹھایا اور صحابی رسول نے چلنا شروع کر دیا۔ یہ فیض نبوت ہے، فیض نبوت کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی کی اور روایت ہے، موضوع کہیں اور پاسے ٹر جانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے، 2 بوڑھے صحابی عشاء کی نماز کے بعد حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، بات چیت ہوتی رہی، گفتگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے۔ 2 بوڑھے صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے گفتگو سنتے رہے۔ تھوڑی سی اندھیری رات ہوئی، اندھیرا چھایا، جب آدھی رات کا وقت ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، جب نکلنے لگے، چلنے لگے، گھر کو جانے لگے، خیال آیا
رات بہت زیادہ اندھیری ہے، ہماری آنکھوں کی بینائی کم ہے، دونوں ہی بوڑھے ہیں، اپنے اپنے گھر کے اندر کیسے جائیں گے؟ فوراً حضور کی بارگاہ میں آئے، قریب آئے، اور اس کی میرے آقا رات کا اندھیرا بہت زیادہ ہے، ہماری بینائی ذرا کمزور ہے، ہم اپنے گھر کے اندر کیسے جائیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی لاٹھی اور چھڑی ہے؟ صحابی رسول آگے بڑھے، کھجور کی ایک ٹہنی حضور کی بارگاہ میں دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہاتھ پھیرا، کھجور کی ٹہنی فوراً روشن ہو گئی، لالٹین بن گئی، دیا بن گیا، اوپائی موم بتی بن گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیرا، ٹہنی نے جلنا شروع کر دیا، روشنی پیدا ہو گئی، دونوں کے ہاتھ میں دی، کہا مشعل ہے یہ، روشنی ہے، اس روشنی کے اندر اپنے گھر چلے جاؤ۔ آگے بات سنو، جب اپنے گھر گئے، قریب تھا کہ دونوں کا بازار علیحدہ علیحدہ تھا، دونوں کھڑے ہو گئے، ایک نے کہا یہ روشنی، یہ ٹہنی میں لے کے اپنے گھر جاؤں گا، دوسرے کا پھر میں کیسے جاؤں گا، میرا گھر اس طرف ہے، تیرا گھر اس طرف ہے۔ اس نے کہا کیا کیا جائے؟ ایک صحابی رسول نے کہا تم ایک اور ٹہنی لے کے آؤ، اس ٹہنی کے ساتھ رگڑو، اللہ تعالیٰ دونوں کو روشن فرما دے گا۔ ایک اور ٹہنی کھجور کی لائی گئی، اس ٹہنی کے ساتھ یوں مس کی، یوں رگڑی، دونوں ٹہنیوں کے اندر نور پیدا ہو گیا، دونوں ٹہنیاں روشن ہو گئیں، دونوں نے ہاتھ میں لیں، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ یہ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، میرے مصطفیٰ کا فیض ایسا ہے جو نہ کم ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے، جس کو حضور نے جو عطا فرما دیا بس مصطفیٰ نے عطا فرما